سعودی عرب کے علاقے تبوک سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ دو غیر ملکی جن کو موت کی سزا سنا دی گئی تھی اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے، لیکن ان کا قصور کیا تھا، جرم کیا تھا، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ان دنوں جب حج کی پروازیں سعودی عرب آ رہی ہیں تو بہت سے لوگوں کو پارسل دے دیے جاتے ہیں، ان کو سامان دیتے ہیں کہ یہ سامان وہاں لے جانا، اور سگریٹ سعودی عرب میں پہنچانا تو بڑی عام سی بات ہے۔ تو بھائی جو حاجی آ رہے ہیں نا، خدا کے واسطے جو چیز لو اس کو تسلی سے کھول کے دیکھ لو، ورنہ جو یہاں پہ ہوا ہے ان دو بھائیوں کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں ان کو بے قصور نہیں کہہ رہا کہ یہ تو کلپریٹ ثابت ہوئے ہیں، ان کا جرم جو ہے اس کی تفصیل عدالت نے اور میڈیا نے بتائی ہے کہ دو بھائی جن کا تعلق شام سے ہے، اور نام دیکھیں، نام کتنے خوبصورت لیکن کام کتنے ہی ہلکے۔ ایک کا نام تھا عماد محمود حسین اور دوسرے تھے مصطفیٰ محمود حسین۔ یہ دونوں بھائی جوان آدمی، لیکن سعودی عرب میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو اس سے ان کا دل نہیں بھرتا، اور یہ لمبا کمانے کے چکر میں یہاں منشیات سمگل کرنے کا سوچتے ہیں۔ اور ایسی ممنوعہ گولیاں جن کو بین کیا ہوا ہے یہ بڑی تعداد میں سعودی عرب لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ پکڑے گئے۔ پکڑے جانے کے بعد عدالت میں کیس چلا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ساری چیزوں کا اعتراف کیا کہ ہاں ہم یہ کام کر رہے ہیں، پیسوں کے لیے خود کر رہے تھے۔ تو پھر ان کو جرم ثابت ہو جانے پہ موت کی سزا سنا دی گئی، کیونکہ ایک اچھی خاصی مقدار ان سے پکڑی گئی تھی، اور اس موت کی سزا پہ عمل درآمد بھی کر دیا گیا ہے۔ اب کتنا اچھا ہوتا کہ اپنے رزق حلال پہ قناعت کر کے یہ اسی میں محنت کر کے بڑھانے کی کوشش کرتے، لیکن شارٹ کٹ کے چکر میں حرام کمائی نے ان کو کھا لیا۔ اب مجھے طارق بلوچ صحرائی صاحب کی وہ بات یہاں پہ یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حرام بندہ جو ہے وہ حرام رزق نہیں کھاتا، حرام رزق بندہ کھا جاتا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں جو حرام رزق ہوتا ہے نا وہ بندے کو ختم کر جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ ان کے ساتھ ہوا۔ تو خدا کے واسطے احتیاط کیجیے، اور خاص طور پہ جو حاجی آ رہے ہیں آپ کو اگر کوئی پیکٹ دیا جائے، کوئی اس طرح کی گولیاں دی جائیں تو بڑی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ بہت بڑی تعداد ہو سکتا ہے آپ کے پاس نہ ہو، لیکن چند گولیاں بھی اگر ممنوعہ نکل آئیں تو اس کی سزا بھی کئی مہینے جیل کی صورت ہو سکتی ہے۔ اور آپ تو حج پہ آ رہے ہیں، اللہ رب العزت تمام کا آنا قبول کرے، اور احتیاط کیجئے، کیونکہ ایئرپورٹ پہ آپ اپنے سامان کے خود ذمہ دار ہیں۔ وہاں یہ بات نہیں چلے گی کہ کسی نے دیا اور آپ لے آئے۔ جو چیز آپ لا رہے ہیں وہ سمجھیے کہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے، اس کی نہیں جس نے آپ کو دی تھی۔